بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان للہ تعالی تسعۃ وتسعین اسما من احصاها دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی تکلیف دینا چاہے اسے کوئی راحت نہیں پہنچا سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی راحت دینا چاہے اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کارخانہ قدرت کا سارا نظام یہ اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق چلتا ہے، یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا اور بارش کا کوئی قطرہ بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، فرشتے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہیں۔ وما يعلم جنود ربک الا هو، ان کی تعداد کا اللہ کے سوا کوئی علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو اعضاء لگائے وہ اپنی جگہ بالکل مناسب۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ گویا یہ سارا دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، وہ سب کا سب اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد سے کہا تھا، یا داؤد انت ترید وانا ارید ولکن لا یکون الا ما ارید۔ اے داؤد، ایک چاہت تو وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ایک چاہت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس کائنات میں ہوتا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی یعنی میں چاہتا ہوں۔ عرفت ربی بفسق العزائم، بار بار میرے ارادے کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ انسان منصوبہ بناتا ہے، بے پناہ کوششیں کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بے پناہ مصیبتیں جھیلتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، نسخے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود شفا حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کو اپنا لینا اور اسی کی چاہت کے مطابق عمل کر لینا، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا وصف ہونا چاہیے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ایسا ہے کہ جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا انسان یہ نام رکھ نہیں سکتا، اور اس کی بے پناہ برکات اور ثمرات ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں جن کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے خوبصورت نام ہیں، تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو، اور جو لوگ ان ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں عن قریب ان کو ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ سے پکارو یا اس کے دوسرے اچھے ناموں سے پکارو،
ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زور سے پکارو، آہستہ پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اپنے رب کے نام کا ورد کرتے رہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اللہ کو اللہ کے نام سے یاد کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، استحضار رکھنا اور اللہ کے نام کا ورد کرنا، اپنی زبان کو ذکر خداوندی سے تر رکھنا، یہ انسان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا قرینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ وہ اس کائنات کی روح ہے، چونکہ یہ نام اس وقت بھی تھا جب اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، یہ دنیا کا سارے نظام نہیں تھا، آسمان و زمین نہیں تھا، اور یہ نام اس وقت بھی رہے گا جب اس دنیا میں کچھ نہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور یہ ساری کائنات کا نظام بھی اس وقت چل رہا ہے جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی ہوگا، اور جب کوئی باقی نہیں ہوگا تو نظام عالم کی اس ساری بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، اور آسمان و زمین اور یہ چمک دمک اور یہ رونق اور یہ زیب و زینت سب کچھ ختم ہو جائے گا، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، سمندر اور دریا یہ سب کے سب خشک ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ وہ اس کائنات کی روح ہے۔ حکیم الامت مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اسم گرامی وہ اس قدر مقدس، عظیم اور بابرکت ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھو کر بھی اللہ کا نام لیں اور اس کا ذکر کریں تو ہم اللہ کے نام کے تقدس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنا مبارک نام ہماری گندی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ کے اپنی زبان کو اور اپنے جسم کو پاک اور صاف کریں۔ اس روئے زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جو بھی کچھ ہے اللہ کا نام لے رہا ہے، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم دل کے کان سے سنیں تو کلیوں اور پتوں کی سرسراہٹ میں بھی ہمیں اللہ کا نام سنائی دے گا، چڑیوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں بھی ہمیں اللہ کا نام سنائی دے گا، اور پھولوں کی سرسراہٹ میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنائی دے گا۔ دنیا میں کتنے ہی مرثیہ خواہ ہیں اور مراسی ہیں جو لوگوں کی نام نہاد جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور وہ بہت کچھ ان سے حاصل کر لیتے ہیں، تو جو ذات اس پورے نظام کائنات کی خالق اور مالک ہے، جو اس سارے نظام کو اپنے دست قدرت میں رکھے ہوئے ہے، اگر کوئی آدمی اس کے نام کی تسبیح پڑھے، اس کے نام کا ورد کرے تو اسے کیا کچھ مل سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو آدمی 99 ناموں کو یاد کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا کوئی شمار نہیں، لیکن 99 نام یاد رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے ان ناموں کو جمع کیا ہے، ضعیف احادیث سے بھی وہ نام ثابت ہیں۔ وہ نام یہ ہیں، چاہیے کہ ہر آدمی ان ناموں کو یاد کرے اور صبح شام ان ناموں کو پڑھ کر برکت حاصل کرے، روحانیت اور نورانیت کو وہ آدمی محسوس کرے۔ ان ناموں کو اس طرح پڑھیں واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ
المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام۔ ان ناموں کو بندہ یاد کرتا رہے، پڑھتا رہے۔ ان ناموں میں سے ہر نام کی مستقل فضیلت ہے، مستقل اس کا وظیفہ ہے، اور مختلف حالات میں، مختلف آزمائشوں میں ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت ہوتی ہے، چونکہ یہ اس ذات کے اسماء گرامی ہیں جو ہر وقت سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ سمیع کہتے ہیں ہر وقت سننے والے کو، بصیر کہتے ہیں ہر وقت دیکھنے والے کو، رؤوف ہے، رحیم ہے، بہت ہی مبارک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ناموں کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔